وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 86 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. آج کے دو موضوعات ہیں. پہلا اس میں یہ ہے کہ قرآن کی بارش کو قبول کر لیں، آپ کے دل کی زمین زندہ ہو جائے گی. دوسرا، قرآن کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فرما دیجئے ہر کوئی اپنے اپنے طریقہ و فطرت پر عمل پیرا ہے اور آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ سب سے زیادہ سیدھی راہ پر کون ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور یہ کفار آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. فرما دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 86. وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ، محو کر دیں آپ سے، بِالَّذِي، وہ، أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ، پھر آپ نہیں پائیں گے اپنے لیے ہمارے واسطے وکیلا، کوئی مددگار، کوئی دوست. الا رحمۃ من ربک، مگر یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے. ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اس کا فضل آپ پہ بہت ہے. سامعین کرام، سلسلہ گفتگو جڑا ہوا ہے پچھلی گفتگو سے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور مضمون ننزل من القرآن سے شروع ہے کہ قرآن کے نازل ہونے سے وہ چیز ہے جو شفا ہے، جس میں شفا ہے، یعنی قرآن کے نازل ہونے میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، اور ظالموں کا تو نقصان ہی زیادہ ہوتا ہے اس کے. تو بہرحال وہی مضمون ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے پوچھتے ہیں یہ مخالفین روح کے بارے میں، یعنی قرآن کی حقیقت کے بارے میں. لیکن آپ ان سے کہتے ہیں کہ روح، قرآن کے بارے میں تمہارا علم محدود ہے، اور تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے، قلیل ہے. قلیل، اس کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی. آج وہی ربط ہے اور اسی روح کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو وحی ہم نے آپ کو کی ہے. یہ مضمون اس میں یہ ہے کہ جو وحی آپ کو کی ہے
یہ تو آپ کے رب کی عطا ہے، یہ رحمت ہے، اور اگر ہم نہ چاہیں تو یہ نہیں ہوگی، اور پھر آپ اگر کوشش بھی کریں تو آپ اس کو نہیں دوبارہ واپس لا سکتے۔ سامعین کرام، یہ حقیقت ہے، یہ مضمون تھوڑا وسیع ہے، نہ صرف یعنی روح کا تو اعلیٰ درجہ ہے، لیکن ہماری تمام قوتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ ملک میں جو آخری آیت ہے، قُلْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر یہ پانی تمہارا خشک ہو جائے تو کون تمہیں وہ میٹھا پانی لا کے دے گا؟ یا تمام ہماری قوتیں، مثلا ہماری بصارت اللہ تعالیٰ چھین لے، مثال کے طور پہ بصارت چھین لے، بعض لوگوں کی بینائی پیدائشی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔ اب وہ پیدائشی بینائی جو ہوتی ہے سامعین کرام، وہ پھر ان آنکھوں میں واپس تو نہیں آ سکتی، یا پیدائشی ایک بہرا ہے تو وہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ تو آپ اس کو کان نہیں دے سکتے۔ ہر ایک قوت سامعین کرام یہ اللہ تعالیٰ کی عطائی ہے، اور یہ مضمون اور بھی اگر آپ عام کرنا چاہیں تو عام ہے۔ ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے تو ہوتی ہے، نہیں چاہتا تو نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ بارشیں ہیں، بارشیں اگر نہیں ہو رہی، خشک سالی ہے، یہ پھر یعنی کون اس کو خشک سالی کو بدل سکتا ہے؟ کون بارشیں برسا سکتا ہے؟ ایک سوال ہے نا۔ تو یہ جو روحانی سلسلہ ہے، جو وحی کا سلسلہ ہے، یہ تو خالصتاً رب کی عطا سے ہے، اور یہ خاص فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اصل میں مخاطب جو ہیں مخالفین ہیں، جو روح کی ماہیت کو جاننا چاہتے ہیں، جو ان کا سوال ہی نہیں بنتا، اور مخالفین کو اللہ تعالیٰ اس میں ان آیات میں جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ تو تمہارے رب کی عطا ہے، اور اگر ہم چاہیں، مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنا بھی عرصہ تھا دور جاہلیت کہلاتا ہے، پیغمبر وہی یہ نہیں تھے، وہی نہیں آ رہی تھی، کون لے آتا؟ خشک یعنی روحانی خشکی تھی، رحمت وہی کی بارشیں نہیں برس رہی تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے چاہی، اس سے پہلے جو تھی وہ خشکی تھی، اب اللہ تعالیٰ کی باران رحمت وہی کی بارش کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ رب کا فضل ہے، الا رحمت من ربک، اور یہ پھر فضل ہوا ہے خاص طور پہ تمام لوگوں پہ، کیونکہ وہی جو آئی ہے وہ تو تمام لوگوں کے لیے آئی ہے، وہ تو عام انسان کے لیے آئی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کی طرف میں نے یہ تعلیم جو نازل کی ہے یہ اس لیے کہ آپ ان کو وضاحت کریں اس کی جو ان کے لیے نازل ہوا ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اور اصل میں ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نقطہ رس قوم نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ کمی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم دی ہے، عقل دی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سماعت، بصارت اور سوچنے سمجھنے کی قوت دی ہے، لیکن اس کا ہم شکریہ تھوڑی ادا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، آپ کو میں کہتا ہوں کہ ہم دور جاہلیت میں رہ رہے ہیں، تو اس کا کیا معنی ہے کہ کوئی لوگ سوچنے، یعنی سب لوگوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے اور کانوں میں ڈاٹ دے رکھے ہیں اور دلوں پہ تالے لگائے ہوئے ہم نے، نہ دل سے سوچتے ہیں اور نہ حقیقت کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نہ کانوں سے سنتے ہیں،
اور اس ضمن میں مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، اصل میں حقیقت چھپ چکی ہے، اور نور حق جو ہے وہ تو واضح ہے، اللہ کا نور واضح ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن طریقہ کیا ہے؟ مولانا روم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لب بندو گوش بندو، چشم بندو لب بندو، گوش بندو، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ چشم ہے، گوش ہے، ہاں، لب بندو گوش بندو، اور یہ آنکھوں کے بارے میں ہے، گوشت تو کان کو کہتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے، اس وقت مجھے پورا یاد نہیں آ رہا، اس کا ترجمہ یہ ہے اس شعر کا کہ تم اپنی آنکھوں کو بند کرو، کانوں کو بند کرو، ہونٹوں کو بند کرو، اور اگر پھر تمہیں حق نہ نظر آیا، گر نہ بیند سر حق برمن بخن، اگر تمہیں حق نہ نظر آیا تو پھر مجھ پہ ہنسو۔ کیا مطلب؟ یعنی تم ظاہر کی آنکھ سے آنکھوں کو بند کرو، ظاہر کو دیکھنا بند کر دو۔ ہمیں تو ظاہر دیکھتے دیکھتے جو ہے ہماری آنکھیں، ظاہر کو دیکھتے دیکھتے آنکھیں ہماری خیرہ ہو چکی ہیں، کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا۔ ساری طاقت و قوت تو ہمیں ظاہر میں نظر آ رہی ہے، ساری خوبصورتی تو ہمیں ظاہر میں نظر آ رہی ہے، ساری طاقت ہمیں پیسے میں نظر آ رہی ہے، مثال کے طور پر ساری قدر و قیمت ہمیں ظاہر میں نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ نے جو کان کھولے ہوئے ہیں، باطل کے لیے آپ کے کان کھلے ہوئے ہیں، اور باطل کے لیے آپ کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں، کان بھی کھلے ہوئے ہیں، آپ کے ہونٹ بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں فضول باتیں ہم کتنی کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ایک بات یعنی چلتے چلتے میں عرض کروں، جو بھی یعنی ان حالات میں بغیر اللہ کو پہچانے، بغیر اپنے آپ کو پہچانے جو ہم زندگی جی رہے ہیں نا، یہ ساری فضول ہے، یہ ساری فضول ہے، کیونکہ غفلت میں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک نیند میں، ایک نیند کے عالم میں ہیں، سو رہے ہیں۔ نیند کے عالم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیں اور یہ ہونٹ بھی بند ہوتے ہیں، آپ کے کان بھی بند ہوتے ہیں، اور آپ کی آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں۔ تو اس وقت ہماری آنکھیں بند ہیں، ہم سو رہے ہیں، ہم ایک سوتی ہوئی قوم ہیں۔ سامعین اکرام، یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس سے باہر ہیں، اس قوم سے، ہم بھی اس قوم کا حصہ ہیں۔ تو بات یہ ہے، جو شعر کی بات ہو رہی ہے وہ حقیقت ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم باطنی آنکھوں کو کھولیں، باطنی کانوں سے کسی کی بات سنیں اور دل سے اپنے سوچیں۔ ہم نے تو یہ سوچنا سمجھنا، سننا اور دیکھنا یہ بند کر دیا ہے۔ سامعین کرام، آپ دیکھیں نا، کوئی درس قرآن کے ویورز کو آپ دیکھ لیں، میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کسی درس قرآن کے نیٹ پہ آپ جب سرچ کرتے ہیں درس قرآن، اس کو آپ دیکھ لیں، اور کسی ناچنے والی کے یا اس کے گانے کو آپ دیکھ لیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنا فرق ہوگا؟ بتائیے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ درس قرآن کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھئی سنو تو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہ جو فضول جو گناہ کے کام ہے، آنکھوں کی لذت ہے، آپ کے کانوں کی لذت ہے، آپ اس کو جو ہے بس وہ دیکھ رہے ہیں۔ یا آپ دیکھیں حق کے، ظاہر ہے کہ اہل حق موجود ہیں، اور نیٹ پہ بھی ان کی وہ موجود ہیں، تقاریر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اور وہ موجود ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ فلموں کے تماشبین جو ہیں، جو ویڈیوز ہیں، جو ناچنے گانے والی عورتیں ہیں، ان کے ویورز زیادہ ہیں کہ ان کے ویورز زیادہ ہیں، یہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ تو اصل میں ہم نے اپنی آنکھیں بند کی بھی ہیں، اور بات یہ ہے کہ آنکھیں
وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند کرو، کانوں کو بند کرو، باطل سے بند کرو، باطل فضول باتیں سننا چھوڑ دو، فضول دیکھنا بند کر دو اور فضول سوچنا چھوڑ دو۔ ہم تو سب فضول سوچتے ہیں سامنے کرم۔ بہرحال تو پھر یہ ہے کہ اگر پھر تمہیں حق نہ نظر آیا، گر نبی ند سر حق برمن بخن، اگر حق نہ نظر آیا مجھ پہ ہنسو۔ تو بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے رب کی عطا ہے، اگر ہم یہ اپنی عطا بند کر دیں تو تم اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ رب کے عطا، حضور کی آمد سے پہلے وحی کا سلسلہ نہیں تھا، حضور آئے تو سلسلہ شروع ہوا، اور خاص طور پہ یہ مخلوق کے لیے فضل تھا۔ ایک اب بھی ہے جو روحانی یعنی وحی کی بارش اب بھی برس رہی ہے سامنے کرام، اور ہم نے اس سے اپنے آپ کو محروم کیے ہوا ہے۔ یہ میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ روحانی جو خوراک ہے ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتے۔ ہماری ساری دلچسپی ظاہر کی طرف ہے کہ ہمارا مال بڑھ جائے، اولاد بڑھ جائے، اور یہ دنیا کی خوشحالی ہم چاہتے ہیں، اسی کو ہم خوشحالی سمجھتے ہیں۔ بات غلط ہے۔ بہرحال اس میں جو ان دو آیات ہیں، اس میں بنیادی طور پہ مخالفین مخاطب ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور اے لوگوں اس خاص انسان پہ بھی ہے لیکن تم پہ تو میری رحمت عام ہے، تمہارے لیے یہ وحی آ رہی ہے، تو اس سے تم کیوں روگردانی کر رہے ہو؟ اس وحی سے اور اس سے فائدہ اٹھانے میں تم کیوں تساہل سے کام لے رہے ہو؟ اور یہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا، جو اگلی آیت ہے اس کے پہلے چلیں میں ترجمہ کر لیتا ہوں۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعْتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، آپ ان سے کہیے کہ اگر جمع ہو جائیں تمام انس و جن علی، اس بات پہ، ان یأتو، کہ لے آئیں، بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی کوئی مثل، لا یأتون بمثلہ، وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ تمام انس و جن اکٹھے ہو جائیں اس کی مثل لانے کی کوشش کریں تو نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ایک دوسرے کا اس میں مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آیت بھی خاص طور پہ سامعین اکرام پچھلی آیت سے جڑی بھی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں اتار رہا ہوں، اور اس کی اہمیت محسوس کرو، اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو تو ٹھیک ہے، تم ایک کوشش کر لو، تمام انس و جن مل کے کوشش کرو کہ اس کے مثال کوئی کلام تم پیش کر سکو، اس جیسا پر حکمت مثال کے طور پہ، یا اس جیسے الفاظ کا چناؤ جو ہے، یا یہ انداز بیان اس طریقے سے، اس قسم کا کوئی مثال لے آؤ، ایسی 10 صورتیں لے آؤ، ایک صورت لے آؤ اور ایک آیت لے آؤ، نہیں، تم نہیں لا سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ یہ کلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ ازلی، اور کلام صفت جو ہے وہ ازلی ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ازلی ہیں، یہ نہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں نا، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ تک ہیں، یہ ازلی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کا متکلم یہ اللہ کا کلام ہے، مطلب یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ ازلی چیز ہے۔ تو ایک بات تو اس میں جو نقطہ چھپا ہے وہ آپ محسوس کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم اس کی مثال نہیں لا سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے، لا مثال لہ، لا نظیر لہ ولا ند لہ ولا شریک لہ، اس کی لیس کمثلہ شیء،
کوئی اس کی مثال نہیں ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کی اور صفات کی کوئی ہم مثال نہیں لا سکتے، ناممکن ہے، محال ہے، تو اسی طرح اللہ کے کلام کی نظیر ہم پیش نہیں کر سکتے۔ سامعین کرام، یہ ایک اتنا بڑا چیلنج ہے اور یہ کھلا چیلنج ہے کہ آپ اس کو محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یعنی جو صفت کلام ہے اس کی بھی ہم نظیر نہیں پیش کر سکتے۔ باقی صفات تو ہم سے مخفی ہیں، مثال کے طور پہ کہ اللہ قادر ہے، کتنی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، کیسا سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، کیسا دیکھنے والا ہے۔ اور لیکن یہ چیز جو ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا سامعین کرام اور سننا، یہ تو ہم تھوڑا سا ہمیں پتہ ہے نا، ہر ایک کی بات اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تمام کائنات پتے پتے سے واقف ہے، اس کا علم وسیع ہے ہر چیز پر، یہ پھر دیکھ رہا ہے، پھر سن رہا ہے، ہر ایک کے دل میں جو ہے وہ اس سے واقف ہے۔ بہرحال اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اسی طرح اس کے کلام کی مثال نہیں ہے، اور نہ پیش کر سکتا ہے کوئی انسان قیامت تک۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا چیلنج ہے، یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم عاجز ہیں۔ معجزہ یہ کہ وہ بات جس کو کرنے سے انسان عاجز ہو، انسان نہ کر سکے، تو یہ اسی طرح کلام اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہمارے لیے معجزہ ہے، ہم نہیں کر سکتے اسے۔ اور ایسا چیلنج یعنی 2-3 مرتبہ دیا جا چکا ہے، قل ان کنتم فی شک مما انزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس کی مثال کوئی صورت لے آؤ۔ بہرحال وہ تو میں نے آپ کو اس دن بھی سنایا تھا کہ خانہ کعبہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی لکھ کے لگائی، لیکن کوئی اس کی مثال نہ لا سکا، اور یہ اقرار کرنا پڑا انہیں کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ انسان کا کلام نہیں۔ 3 آیاتوں سے سامعین کرام ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ انسان کا کلام نہیں۔ تو وہی بات یہیں کہی جا رہی ہے ایک دوسرے انداز سے کہ تم سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ، جن اور انس، اور کوشش کرو، لیکن تم ایک دوسرے کی اگر مدد کرو گے بھی، یعنی امتحان ہے سامعین کرام، مثال کے طور پہ ایک امتحان ہے، کمرہ امتحان میں 100 لڑکے امتحان دے رہے ہیں، پرچہ سوال بہت مشکل ہے مثال کے طور پہ، لیکن ایک لڑکے کو جواب آتا ہے، تو اس میں تو ایک دوسرے کی مدد کمرہ امتحان میں نہیں کر سکتے نا طالب علم، لیکن اگر اجازت دے دی جائے کہ بھئی تم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو، تو سب لوگ وہ جواب جو ہے حل کر لیں گے۔ اب یہ اربوں انسان ہے، مثال کروڑوں اربوں انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے، اور یہ ذی شعور ہیں، یہ بولنے والے ہیں، یہ کلام کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہم کلام کر سکتے ہیں۔ علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ہمیں بیان کی قوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ چیلنج ہے کہ تم میں یہ قوت موجود ہے کہ تم بیان کر سکتے ہو، تم اس قسم کی ایک تھوڑا سا بیان کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے لئن اجتمعت الانس والجن، اگر جمع ہو جائیں انس و جن تمام، علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ، کہ وہ لے آئیں قرآن کی مثل، لیکن وہ نہیں لا سکتے، اگرچہ بعض کے دوست ہی کیوں نہ ہوں۔ تو بہرحال سامعین کرام، اگلی آیت وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بار بار بیان کی ہیں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، ہم نے بار بار بیان کی ہیں، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، فی هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن میں، مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ہر قسم کی مثالیں، فَأَبَا بس انکار کیا، اکثر الناس بہت سے لوگوں نے، الا کفورا لیکن انہوں نے ناشکری اختیار کی، یعنی اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا اسے۔ اس کا سامعین کرام
اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے تو مثال کے طور پہ آپ توحید کے مضمون کو لے لیں. توحید کے مضمون کو اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ بیان کیا ہے؟ تقریباً ہر صورت میں، تقریباً کہہ رہا ہوں اکثر قرآن کا حصہ. اور قرآن کے آپ کو معلوم ہے کہ مباحث ہی 3 ہیں، بنیادی مباحث، کہ وہ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے. یہ جو بڑی صورتیں ہیں، ہر ایک صورت میں مطلب یہ مضامین موجود ہیں مختلف انداز سے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ایک گلہ کر رہے ہیں کہ لوگوں نے یعنی اس سے فَأَبَا اکثر الناس انکار کیا، اور لوگوں کے لیے ہر قسم کی ہم نے مثال بیان کی، لیکن انہوں نے اس کی کفر، اگر آپ ناشکری کا معنی کریں تو بہتر ہے، یعنی انکار تو ایک آ گیا نا، فَأَبَا اکثر الناس، اکثر لوگوں نے انکار کیا اور انہوں نے ناشکری کی روش اپنا لی. اور اس بات سامعین کرام بات بالکل واضح ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مثالیں لوگوں کے لیے، ان کی ضرورت کے لیے جو چیزیں، دیکھیں یہ 3 مباحث جو ہیں سامعین کرام، میرے وقت تھوڑا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو بیان کر دوں. اور وہ بات یہ ہے کہ یہ 3 مباحث جو بنیادی ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس پہ انسان اگر یقین کر لے تو اس کی زندگی بدل جائے گی. یعنی یہ 3 مباحث جو ہیں سامعین کرام، یہ جو قرآن بیان کرتا ہے بنیادی طور پہ توحید، رسالت، آخرت، اس میں کوئی، یہ عام ہے مضمون، اس میں کوئی اشتباہ نہیں. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے یہ ہر قسم کی مثالیں بیان تو کی ہیں انہی 3 مضامین کو سمجھنے کے لیے، لیکن لوگوں نے انکار کیا اس سے اور ناشکری کی روش اختیار کر لی. اور سامعین کرام اگر ہم دیکھیں اس آیت کے آئینے میں، اگر ہم اپنی صورت دیکھیں تو بات یہ ہے کہ ہم من حیث القوم، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں سامعین کرام، من حیث القوم ہم ان تینوں چیزوں سے عملاً انکاری ہیں. بحیثیت امت، آپ کو معلوم ہے، یہ میں بات کہتا رہتا ہوں کہ مسلمان کا وجود نہیں ہے، من حیث القوم مسلمان قوم کا وجود ہی نہیں ہے، نہ کوئی جماعت ہے مسلمانوں کی، نہ ان کا کوئی امیر ہے. اور آج تو مسلمان ذلیل و خوار ہیں سامعین کرام، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. تو دیکھیں یہ 3 چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہر چیز کی یعنی ہمیں مثال بیان کی ہے، سمجھایا گیا ہے اس میں کہ توحید پہ، رسالت پہ اور آخرت کے مضامین پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، بار بار بیان کیا ہے، صرفنا للناس. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں ہماری ناشکری کیا ہے. ہم مسلسل ناشکری، یعنی ایک ناشکری قوم ہے، کفور، ناشکرہ. تو ناشکری کیا ہے؟ اور ہر چیز کی سامعین کرام جو بنیادی نعمتیں ہیں وہ موجود ہیں، جو بنیادی نعمتیں ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے. سامعین کرام یہاں رک کے میں اس میں تھوڑا سا مضمون ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا. اب یہ آپ تلاوت کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ سامعین کرام، ترجمہ سنا دیجئے۔ وَلَئِنْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو محو کر دیں وہ تعلیم جو آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر آپ نہ پائیں گے اس کے لیے اپنا کوئی مددگار ہمارے مقابلے میں۔ اِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر رحمت ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، اس کا فضل آپ پہ بہت بڑا ہے۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر جمع ہو جائیں تمام انس و جن، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ وہ قرآن کے مثال کوئی کلام لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، وہ نہیں لا سکتے اس کی کوئی مثال۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ اس سلسلے میں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے بیان کر دی ہیں لوگوں کے لیے، بار بار بیان کی ہیں، صرفنا بار بار بیان کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، انکار کر دیا اکثر لوگوں نے مگر ناشکری کی روش اختیار کر لی۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ If we willed, we could take away what we revealed to you. Then you will find for yourself no protecting guardian against us. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، Except through a mercy from your Lord. His favors upon you have been great. قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ Say, if mankind and jinn came together to produce the like of this Quran, they could never produce the like of it, even if they backed up one another. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ We have displayed for mankind in this Quran every kind of similitude, but most people insist on denying the truth. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔